بزرگوں اور بھائیوں، اللہ رب العزت نے اس دنیا کو تمام بندوں اور تمام بندیوں کے لیے امتحان کا مقام بنایا ہے۔ انسان اللہ تعالیٰ کی طرف سے طے شدہ عمر اس دنیا میں گزارتا ہے، اور یہ پورا مرحلہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش اور جانچ کا مرحلہ ہوتا ہے۔ الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا۔ اللہ تعالیٰ نے موت اور زندگی کا نظام اسی لیے بنایا ہے کہ وہ تم کو آزمائے کہ تم میں کس کا عمل بہتر ہے۔ تو ہم اور آپ امتحان کے مرحلے میں ہیں، اور موت کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے جزا اور سزا کے مراحل شروع ہوتے ہیں۔ حضور اکرم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے بندوں اور بندیوں پر محنت فرمائی، اور ان میں یہ طلب پیدا کی کہ وہ اپنا نشانہ اللہ تعالیٰ کی جنت اور رحمت اور رضا کو بنائیں، اور اللہ تعالیٰ کے غضب سے اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے اور جہنم سے حفاظت کی جتنی بھی کوشش ہو سکتی ہو کر ڈالیں۔ اور قرآن کی زبان میں یہ اعلان کر دیا گیا، فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ جسے جہنم سے دور کر دیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، حقیقی معنوں میں کامیابی اسی کو ملی، اور دنیا کی یہ زندگی دھوکے کے سامان کے سوا کچھ بھی نہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مثلی ومثلکم کمثل رجل اوقد نارا فلما اضاءت النار ما حولها جعل الفراش وهذه الدواب التي تقع في النار يقعن فيها وجعل يحجزهن ويغلبن فيتقحمن فيها فذلك مثلي ومثلكم أنا آخذ بحجزكم عن النار ولكنكم تقحمون فيها۔ اے لوگوں، میری مثال اور تمہاری مثال ایسی ہے جیسے ایک آدمی نے آگ جلائی، اور جب آگ نے اپنے ارد گرد کی چیزوں کو روشن کر دیا تو کیڑے اور پتنگے اور پروانے جو آگ میں گرتے ہیں وہ آئے اور وہ آگ میں گرنے لگے، اور آگ روشن کرنے والا ان کیڑوں کو روکنے لگا کہ وہ آگ میں گرنے سے بچ جائیں، لیکن وہ کیڑے اس کے قابو میں نہیں آئے، اس پر غالب آ گئے اور آگ میں گھس گئے اور بالآخر ختم ہو گئے۔ یہی میری اور تمہاری مثال ہے۔ اے لوگوں، میں تم کو صاف لفظوں میں دعوت دیتا ہوں کہ آؤ اللہ تعالیٰ کی جنت کی طرف، آؤ اللہ کی رضا کی طرف، آؤ دین کی طرف، معصیت کا راستہ چھوڑ کے اطاعت کی طرف، شیطان کے راستے کو چھوڑ کر ہدایت کے راستے
کی طرف، نافرمانی کے راستے کو چھوڑ کر فرما برداری کے راستے کی طرف میں تمہیں دعوت دے رہا ہوں کہ بچو جہنم کی آگ سے۔ کھلا اعلان کر رہا ہوں، بتا رہا ہوں، سمجھا رہا ہوں، انی نذیر لکم بین یدی عذاب شدید، اللہ کے سخت عذاب سے پہلے میں تم کو خبردار کر رہا ہوں۔ لیکن تم میں سے اکثریت کی صورتحال یہ ہے کہ جس طرح وہ کیڑے آگ جلانے والے کے قابو میں نہیں آتے اور آگ میں گر کر ختم ہو جاتے ہیں، بالکل اسی طرح انسانوں کی اکثریت میری دعوت کو، اطاعت کو، جنت کے راستے کو قبول نہیں کرتی۔ نتیجہ یہ ہے کہ اکثر گمراہ اور بدراہ ہو کر جہنم کے مستحق بن جاتے ہیں۔ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے بار بار اس موضوع کو امت کے سامنے بیان فرمایا ہے کہ امت کا نشانہ اللہ تعالیٰ کی جنت و رحمت ہونی چاہیے، اور امت کا نشانہ یہ ہونا چاہیے کہ ہمیں کسی بھی صورت کچھ بھی کرنا پڑے، جو جتن بھی کرنا پڑے، اللہ کے عذاب سے اور جہنم سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ انبیاء کی پوری محنت کا رخ یہی رہتا ہے، اور جو انبیاء کا کام انبیاء کے بعد سنبھالنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں، ان کا بھی بنیادی کام یہی ہوتا ہے کہ وہ خود بھی اس بات کی فکر کرتے ہیں اور امت میں بھی اسی فکر کو عام کرنے کی تگ و دو کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں اس بات کی توفیق عطا فرما دے کہ وہ جنت کے راستے کو اپنی منزل بنا لیں، اللہ کے عذاب سے حفاظت کو اپنا نشانہ، اپنا اصل مشن اور ٹارگٹ بنا لیں۔ اور حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی لیے اپنی احادیث میں وہ اعمال، وہ اخلاق، وہ طریقے، وہ تدبیریں تعلیم فرمائی ہیں جن طریقوں اور تدبیروں اور اعمال کو اختیار کر کے انسان براہ راست بغیر حساب و کتاب کے اللہ تعالیٰ کی جنت کا مستحق بن سکتا ہے۔ آپ خود تصور کیجئے کہ کیا اس مسلمان سے بڑا خوش نصیب بھی کوئی ہو سکتا ہے جو عالم آخرت میں بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخلے کی سعادت پا جائے۔ ہماری تو تمنا یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ میدان محشر کی سختیوں سے، اپنی پکڑ سے، اپنی گرفت سے، اپنے عذاب سے، اپنے مؤاخذے سے، اپنے مناقشے سے، اپنی باز پرس سے محفوظ فرمائے اور ہم اللہ کے کرم کا نشانہ بن جائیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے میں، ان کی شفاعت کے طفیل میں اور ان کی شفاعت و نسبت کی برکت سے بغیر حساب و کتاب کے اپنی جنت میں داخلے کی عزت عطا فرما دے۔ اس سے بڑی سعادت کسی مومن کے لیے کچھ اور نہیں ہو سکتی۔ اس منزل تک پہنچنے کے لیے مختلف طریقے احادیث مبارکہ میں بیان ہوئے۔ میں نے خطبے میں ایک مختصر سی حدیث پڑھی جس میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بنیادی باتوں کی طرف توجہ دلائی ہے۔ ارشاد فرمایا گیا صحابہ کے مجمع میں، من اکل طیبا وعمل فی سنت وامن الناس بوائقہ دخل الجنہ، جو مسلمان حلال اور پاک روزی کھاتا ہے اور جو سنت کے مطابق عمل کی فکر کرتا ہے اور جو کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتا، اس کے وجود سے کسی کو اذیت اور دکھ نہیں پہنچتا اور اس کی شرارتوں سے لوگ محفوظ رہتے ہیں، جس مسلمان میں یہ 3 صفات پیدا ہو جاتی ہیں وہ اللہ کی جنت میں بغیر حساب و کتاب کے داخل ہوگا۔
جب صحابہ کے مجمع میں یہ بات ارشاد فرمائی گئی تھی تو صحابہ نے یہ سوال کیا تھا ان هذا اليوم لكثير في الناس، اے اللہ کے رسول آج آپ کے سامنے جو مجمع ہے اس مجمع میں تو ایسے لوگ بہت ہیں جن میں یہ تینوں باتیں پائی جاتی ہیں، لیکن کیا آئندہ آنے والے زمانوں میں بھی ایسے لوگ ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم وسيكون في قرون بعدی، ہاں میرے بعد آئندہ آنے والی نسلوں میں بھی ایسے لوگ ہوں گے جن میں یہ تینوں صفتیں ہوں گی۔ تعداد کم ہو سکتی ہے، فیصد کم ہو سکتا ہے، جو زمانہ نبوت کے زمانے سے دور ہوتا جائے گا اور قیامت سے قریب ہوتا جائے گا اور فتنوں کا سیلاب تیزی کے ساتھ حملہ آور ہوگا تو تعداد تو ضرور کم ہوگی، لیکن اللہ کا قانون یہ ہے کہ دنیا کا کوئی دور، کوئی زمانہ، کوئی علاقہ اللہ کے ایسے بندوں سے خالی اور معلوم نہیں ہوگا جس میں یہ تین صفات نہ پائی جائیں۔ تو ایک تو حلال و طیب کا اہتمام، ہم اپنی عملی زندگی میں یہ طے کر لیں کہ ہمیں تھوڑا ملے یا زیادہ ملے، ہمیں کم ملے یا بہت ملے، ہمیں آسانی سے ملے یا مشکل سے ملے، ہمیں حلال کا پابند رہنا ہے، حرام سے متنفر رہنا ہے، ہمیں اپنی زندگی حلال بنیادوں پہ کھڑی کرنی ہے، ہمارے الگ سے جو لقمے نیچے اتریں گے وہ حلال و طیب ہوں گے، ہم اپنی اولاد کو جو کھلائیں گے وہ حلال و طیب ہوگا، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا۔ جو مسلمان یہ طے کر لیتا ہے پھر راستے کھلتے چلے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ عبادتوں کو بھی مقبول بناتے ہیں، دعاؤں میں بھی قبولیت پیدا فرما دیتے ہیں، دلوں کو بھی پاک کر دیتے ہیں، محبت اور اجتماعیت کے جذبات بھی برقرار رہتے ہیں۔ اللہ کا قانون یہ ہے کہ اللہ کے جو بندے جس علاقے میں ہوں اگر ان کے یہاں حلال و حرام کا فرق نہیں رہتا تو ان کی دعائیں بھی قبول نہیں ہوتی، ان کی عبادتیں بھی قبول نہیں ہوتی، ان کے دل بھی پاک نہیں ہوتے، اتحاد بھی باقی نہیں رہتا۔ اس لیے یہ چاروں برکتیں اگر حاصل کرنی ہے کہ عبادات بھی مقبول ہو جائیں اور دعاؤں میں بھی قبولیت کی شان آ جائے اور دل بھی پاک صاف ستھرے اجلے شفاف ہو جائیں اور اتحاد اور اتفاق کی برکت حاصل ہو جائے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی عملی زندگی میں حلال اور پاک روزی کا اہتمام کریں اور حرام اور پاک ناپاک آمدنی سے، مشکوک و مشتبہ آمدنی سے آخری حد تک اپنے آپ کو بچانے کی فکر و کوشش کریں۔ اور دوسری بات جو حدیث پاک میں فرمائی گئی، سنت کے مطابق عمل۔ یاد رکھا جائے کہ سنت ہی ہمارے لیے کامیابی کا اکلوتا راستہ ہے۔ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے ہی میں نجات ہے۔ دنیا بہت سے طریقوں کا تجربہ کر چکی، کوئی طریقہ کامیابی کی راہ پر نہیں لے جا سکا، کوئی طریقہ سلامتی کا ضامن نہیں بن سکا، کوئی طریقہ دل کے اطمینان کا باعث نہیں بن سکا، کوئی طریقہ خاندان اور دل اور آپس میں محبت کی برقرار رکھنے کا نسخہ نہیں بن سکا۔ اگر یہ چیزیں حاصل ہو سکتی ہیں تو صرف جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی پیروی سے حاصل ہو سکتی ہے، اور آقا کریم کا طریقہ پوری زندگی کو کور کرتا ہے۔ عقیدے ہوں، عبادتیں ہوں، معاملات ہوں، معاشرت ہو، اخلاق ہو، کیسی بھی صورتحال ہو، نارمل ہو، ایمرجنسی ہو، خوشی کا موقع ہو، غم کا موقع ہو، انسان کی انفرادی اور پرائیویٹ زندگی ہو، پبلک اجتماعی خانگی زندگی ہو، ہر جگہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ نمونے کے طور پر موجود ہے۔ ہم پابند ہیں کہ اپنی عملی زندگی میں آئیڈیل صرف سنت نبی کو بنائیں۔ نمونہ صرف پیغمبر کا طریقہ ہو سکتا ہے، کسی اور کا طریقہ کامل نمونہ ہو ہی نہیں سکتا۔ پیغمبروں کے علاوہ ہر شخص کے طریقے میں کھوٹ تلاش کیا جا سکتا ہے، کھوٹ سے پاک صرف اللہ کے نبیوں کا طریقہ ہوتا ہے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو تمام نبیوں کے سردار ہیں اور خاتم ہیں، اور آپ کی شریعت آخری اور فائنل شریعت ہے، اور آپ کا اسوہ کائنات کی پوری
دنیا کے تمام لوگوں کے لیے، پوری کائنات کے لیے، قیامت کی صبح تک کے لیے ہے۔ تو سنت کے مطابق عمل ہوگا تو یہ ضمانت ہے اس بات کی کہ اللہ تعالیٰ بغیر حساب و کتاب کے جنت کا داخلہ عطا فرمائے۔ اور تیسری چیز ہے، ہم دنیا میں اس طرح زندگی گزاریں کہ ہمارے وجود سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائے، ہماری ذات سے کسی کو دکھ نہ پہنچے۔ مسلمان کا اصل تعارف یہی ہے کہ اس کی ذات سے دوسروں کو ہمیشہ نفع پہنچے، کبھی اس کی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، کبھی اس کی ذات سے کسی کو نقصان نہ پہنچے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ہدایات ہمارے لیے انمول تحفے کا مقام رکھتی ہیں۔ ہم ان چیزوں کو سمجھیں، اپنی زندگی میں ان کو برتنے کی کوشش کریں، اور اپنا اصل نشانہ اللہ تعالیٰ کی جنت کو، اللہ تعالیٰ کی رحمت کو، اللہ تعالیٰ کے قرب کو، اللہ تعالیٰ کی رضا کو بنائیں، اور جنت کا شوق اور جہنم کا خوف ہمارے دلوں میں پیدا ہو جائے۔ سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ اگر یہ اعلان کر دیا جائے کہ دنیا کے تمام لوگ جنت میں جائیں گے، صرف ایک آدمی جنت میں نہیں جائے گا، جہنم میں جائے گا، تو میں ڈروں گا کہ کہیں وہ اکیلا آدمی میں تو نہیں، ایسا خوف۔ اور دوسری طرف یہ فرمایا کہ اگر اعلان کر دیا جائے کہ دنیا کے تمام لوگ جہنم میں جائیں گے، صرف ایک آدمی جنت میں جائے گا، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید مجھے یہی ہوگی کہ شاید وہ اکیلا آدمی میں ہوں جسے جنت ملے۔ تو ہمیں جنت کا شوق بھی ہونا ہے، اللہ کی رحمت کی امید بھی ہونی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جہنم کا خوف اور اللہ کے عذاب کا خوف بھی ہونا چاہیے۔ بر وقت یہ چند باتیں میرے ذہن میں آئیں، مجھے معلوم ہوا کہ آج یہاں ہر اتوار کو درس حدیث کا غالباً اجتماع ہوتا ہے، تو میں نے حکم کی تعمیل میں یہ چند باتیں آپ کی خدمت میں پیش کر دیں۔ اللہ تعالیٰ کہنے والے اس گنہگار کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ جملہ صاحبان کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله وأنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأكرم. اللهم اغفر لنا وارحمنا واعف عنا وعافنا وارزقنا واشفنا وانصرنا واهدنا سواء الصراط واهدنا لأحسن الأعمال والأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عنا سيئ الأعمال والأخلاق لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. الہ العالمین اکرم الاکرمین، ہم سب کے جمع ہونے کو کہنے سننے کو قبول فرما لیجیے. مولا ہم خطا کار و گنہگار ہیں، اپنے گناہوں پر سچے دل سے نادم ہیں، توبہ کرتے ہیں. کریم آقا ہماری ندامتیں قبول فرما دیجیے، ہماری توبہ قبول فرما دیجیے، رحمت کی نگاہ فرما دیجیے، غضب کی نگاہ ہٹا دیجیے، اپنی جنت عطا فرما دیجیے. مولا ہم آپ کے کرم کے طلبگار ہیں، اپنا کرم عطا فرما دیجیے. مولا سر سے لے کے پیر تک گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، مولا اس قابل نہیں کہ کرم مان سکے. زبانیں بھی گندی ہیں اور ہاتھ بھی گندے
ہوئے ہیں مولا، سر سے لے کے پیر تک غلاظتوں میں غرق ہیں مولا، یقیناً اس قابل نہیں ہے کہ آپ کی رحمت کی بھیک مانگ سکیں، مگر یقین ہے کہ آپ کے در کے سوا کوئی در بھی تو نہیں، آپ ہی کے در سے نجات مل سکتی ہے مولا۔ ہم گنہگار سہی آپ کے حبیب کے غلام ہیں، آپ کے محبوب کے امتی ہیں، اس نبی برحق کے نام لیوا ہے جس نے اپنی امت کے لیے خوب خوب آپ کے دربار میں مانگا ہے مولا کریم۔ ان نسبتوں کی لاج رکھ کر ہم سب کے لیے مغفرت کے فیصلے فرما دیجیے، رحمت کے فیصلے فرما دیجیے، عافیت کے فیصلے فرما دیجیے مولا۔ آپ کے نام لیوا اور آپ کے دین کے نام لیوا اپنی بدعمالیوں کی سزا دنیا میں ذلتوں کی شکل میں بھگت رہے ہیں مولا۔ بجز آپ کی نصرت کے کچھ نہیں ہو سکتا مولا، ہماری بگڑی بنا دیجیے، ذلتوں کو عزتوں سے بدل دیجیے، ناکامیوں کو کامیابیوں سے بدل دیجیے، محرومیوں کو نوازشوں سے بدل دیجیے، شقاوتوں کو سعادتوں سے بدل دیجیے، معصیت کی فضا کو اطاعت کے ماحول سے بدل دیجیے، شر کو خیر سے بدل دیجیے، بدلنے کو امن سے بدل دیجیے مولا۔ دین کو غلبہ عطا فرما دیجیے اور ہمیں اس مشن کے لیے قبول فرما دیجیے مولا۔ ظالموں کے ظلم کا خاتمہ فرما دیجیے مولا۔ جو آپ کے دشمن ہیں اور آپ کے دین کے نام لیواؤں کے دشمن ہیں مولا، انہیں ہدایت عطا فرما دیجیے۔ اگر ان کے مقدر میں ہدایت نہ ہو تو ہم سب کی طرف سے ان کے لیے کافی ہو جائیے، اور وہ خیر جو آپ کے محبوب بندوں نے مانگی عطا فرما دیجیے، اور وہ شر جس سے آپ کے پاکیزہ بندوں نے حفاظت چاہی محفوظ فرما دیجیے مولا۔ جو مانگا عطا فرما دیجیے، جو نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما دیجیے۔ محض اپنے کرم، اپنے فضل، اپنی رحمت سے، اپنے اسماء حسنی اور اپنی صفات عالیہ کے صدقے میں اپنے حبیب عالی مقام صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ہماری تمام دعاؤں کو شرف قبول عطا فرما دیجیے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔